حج کا پس منظر۔ ایک اور بابرکت اور نیکیوں کی بہار والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں ہر صاحب استطاعت شخص پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے، جو کہ مالی اور اجتماعی عبادت ہے، اور اس کا مقصد رنگ، نسل اور زبان کی تفریق و امتیاز کو ختم کرنا اور امت مسلمہ میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنا ہے۔ حج بیت اللہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تب فرشتوں کو اپنی عرض پر شرمندگی ہوئی اور عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت فرماتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنایا اور فرمایا کہ تم اس کا طواف کیا کرو۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار طواف کر لیتے ہیں ان کی باری پھر نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں اس لذت سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتی تھی، مجھے دوبارہ وہی لوٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی آسمانی گھر کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اس طرح عبادت کرو جیسے فرشتے میرے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا بالکل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے قدیم بنیادوں کے مطابق دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام جہان والوں میں اعلان کر دو کہ اس گھر کا طواف کریں۔ اس وقت موجود انسانوں میں جس نے بھی اس آواز پر لبیک کہا، اسے حج کی سعادت نصیب ہوئی اور ہو رہی ہے۔ اس طرح حج بیت اللہ کا باقاعدہ آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بعثت نبوی سے 3000 قبل ہوا، اور کسی نہ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک یہ سلسلہ جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اکثر مناسک اور دیگر شرائط حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ پھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ترامیم کے ساتھ حج کا طریقہ کار مقرر فرما دیا۔ اس مہینے کی دوسری اہم چیز قربانی ہے۔ قربانی کا مقصد اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنے رب سے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا مال اور اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کریں تو انہوں نے ذرا بھی دیر نہ کی اور اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا جذبہ اور عمل اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک اپنے مال میں سے جانور قربان کرنے کو واجب قرار دے دیا۔